बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सामीन, ये अजीम कुर्बानी का वाक़या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान पेश आया, जो कि इस्लामी तारीख़ में एक निहायत अहम और रूहानी मकाम रखता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा फरमाबरदार बेटा अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी और अल्लाह ताला ने इन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त का मकाम इसी सब्र और अताअत के सबब अता फरमाया। रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हज्जा की 8, 9 और 10 तारीख को मुसलसल 3 रातों को ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। पहली रात को ख्वाब देखा तो गौर किया, दूसरी रात को वही ख्वाब देखा तो यकीन बढ़ा और तीसरी रात ख्वाब देखा तो समझ गए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अब इस पर अमल करना फ़र्ज़ है। इसी वजह से 8 ज़ुल्हज्जा को यौमुत तरविया कहा जाता है, यानी गौर व फ़िक्र का दिन। इस दिन आप ख्वाब के बारे में गौर व फ़िक्र कर रहे थे कि क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है या शैतान की जानिब से कोई चाल है। 9 ज़ुल्हज्जा को यौम अरफा यानी यकीन करना, यानी 9 को आपको यकीन हो गया कि ये अल्लाह ही का हुक्म है। और 10 ज़िलहज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन कहा जाता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, तो इन्होंने ये समझ लिया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। चुनाचे इन्होंने ये बात अपने बेटे से ज़िक्र की ताकि मशवरा करें और इसका रद्द अमल मालूम करें। कुरान के मुताबिक इन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम इस बारे में क्या कहते हो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने निहायत फरमाबरदारी से जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। चुनाचे बाप और बेटा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करने के लिए चल पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मिना के मैदान में ले गए, जो आज भी हज का एक मुक़द्दस मकाम है। मिना मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 5 किलोमीटर मशरिक़ की तरफ वाक़या है। अब मिना हज के दिनों में हाजियों का मरकज़ी क़यामगाह होता है। सामीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल थी, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने के लिए कुर्बानी के लिए लेकर चल पड़े, तो शैतान इनकी जान पहचान वाले किसी शख्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ और इनसे पूछने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, आप इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इसी काम के लिए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस बात का हुक्म फरमाया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूँगा। चुनाचे यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजरा के पास जाता है और इनसे पूछा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को कहाँ लेकर गए हैं। हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वो इन्हें ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान ने कहा कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें इस बात का हुक्म दिया है।
یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابا جان اللہ تعالیٰ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا تو فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ماریے، تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو شیطان آپ کے راستے سے پھر ہٹ گیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 بار کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جمرہ جمعرات کی جمع ہے۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جو حج کے ایک اہم رکن سے متعلق ہے۔ جمرہ ان 3 ستونوں کو کہا جاتا ہے جن پر حاجی رما یعنی کنکریاں مارنے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ جب شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی تو انہوں نے کنکریاں مار کر اسے دور کیا۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ ان تینوں جمروں کے نام ہیں۔ یہ تینوں جمرات مینا میں واقع ہیں اور حاجی 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 یا 13 ذوالحج تک ان پر کنکریاں مارتے ہیں۔ اور رما کا مقصد شیطان کے خلاف نفرت کا اظہار، اطاعت الہی کا مظاہرہ اور باطن کے شیطان کو دور کرنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوہ صبیر پر لے کر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سامعین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، اے والد محترم، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری ماں غمگین نہ ہو، اور چھری تیز کیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل سکے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا تاکہ ان سے انہیں تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اللہ کے حکم سے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اور اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا تشریف لائے اور دور سے ہی اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دور سے آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی، یعنی یہی کلمات آج بھی عید الاضحیٰ کے ایام میں تکبیرات تشریق کی شکل میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تکبیر 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبرائیل علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ دراصل شکر، تسلیم اور توحید کا عظیم ترین اعلان تھے جو قیامت تک کے لیے قربانی کی روح بن گئے۔ جنتی مینڈھے کے سینگ۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مینڈھے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی پر تیار ہو گئے تو یہ ان کا حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ یہ ان حضرت کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا اور اس دمبے کا گوشت چرندوں پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی اور مسلمان ہر سال بقرعید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ اور سامعین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہماری اسی طرح کی باقی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔